السلام علیکم دوستو، لا گائیڈ کے حوالے سے ہم جو ہے اب نیکسٹ جو ہمارا اس وقت پی پی سی چل رہا ہے اس پہ بات چیت کرتے ہیں۔ پی پی سی کا چیپٹر ہے 2 جس کا ٹائٹل ہے جنرل ایکسپلینیشن۔ تو یہ جو جنرل ایکسپلینیشنز ہوتی ہیں یہ لا میں وہ وضاحتیں ہیں جو لا نے اپنے ایک طریقے سے ڈیفائن کیے ہیں، جن کو ہمیشہ اسی سٹینڈرڈ پہ سمجھا جائے گا۔ جس کی میں ایک سادہ مثال دیتا ہوں کہ اب ہی کا جو استعمال ہے لا میں، آگے ہم نے پڑھنا بھی ہے، اسی میں آئے گا۔ تو اگر کوئی کسی جگہ پہ ہی لکھ دیا گیا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ فیمیل بھی ہو سکتی ہے، میل بھی ہو سکتی ہے۔ تو اس کو وضاحت پہلے بتا دی گئی ہے ایکسپلینیشن میں۔ اس کے علاوہ جو کورٹ ہے، چاہے وہ فیمیل جج ہے یا میل جج ہے، کورٹ ایک ہی ہے کہ کورٹ آف لا۔ اسی طرح یہ آگے اور چیزیں آئیں گی جس کو میں ابھی ایک ایک کر کے آپ سے ڈسکس کروں۔ تو اس طرح سے ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ یہ جنرل وضاحتیں ہیں۔ تو اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ جیسے ہی ہم سیکشن جو ہے اس کا 6 پہنچتے ہیں پی پی سی کا، جو ہے ڈیفینیشن ان دا کوڈ ٹو بی انڈرسٹوڈ سبجیکٹ دا ایکسیپشنز۔ جو باتیں ابھی ہم نے کی کہ اس میں جو بھی بتایا گیا ہے وہی انڈرسٹوڈ کیا جائے گا، اسی طرح سے لا کو آگے سمجھا جایا کرے گا۔ جو بھی میں نے آپ کو بات بتائی تھی وہ پی پی سی کے سیکشن 6 میں انہوں نے بڑی کلیئر بتائی ہے۔ 7 پہ چلیں تو وہ ہے، تو 7 سیکشن میں بھی کلیئر یہی بتا رہا ہے کہ سینس آف ایکسپریشن ونس ایکسپلینڈ، جو بتا دیا بس وہی سینس رکھنی ہے، یہ نہیں کہ ہر دفعہ بار بار سینس بدلیں۔ اب سیکشن 8 کی بات کریں، جو میں نے اگزامپل دی تھی تاکہ انٹرو ہو جائے تھوڑا، تو سیکشن 8 میں وہ بتا رہا ہے کہ جو ہی ہے وہ یوز کیا جائے گا کسی بھی پرسن کے لیے۔ پرسن میں یاد رکھیے گا، پرسن میں میل اور فیمیل دونوں شامل ہیں۔ چونکہ یہ پی پی سی ہے، یہاں پہ پرسن کوئی نیچرل ہیومن ہی ہوگا، جبکہ ویسے لا میں جو ہی کا استعمال ہے وہ جو آرٹیفیشل پرسن ہوتا ہے اس کے لیے بھی ہوتا ہے۔ لیکن یہاں یہ یاد رکھنا ہے کہ چونکہ سزا صرف اور صرف کسی انسان کو دی جاتی ہے، تو لہٰذا یہاں پہ ہی جو ہے وہ کسی بھی بچے، بوڑھے، کسی ایج کے لوگوں کے لیے بھی سیم ہوگا۔ اب یہ بھی ہے کہ بعض دفعہ ایسی باتیں آ جاتی ہیں کہ جی اس نے تو کہا ہے کہ وہ کرتا ہے، جبکہ اس میں تو بہت سارے زیادہ جو ہیں وہ ملزمان نکل آئے۔ تو ایسی صورت میں لا نے یہ بھی بتایا ہے کہ آپ کا اگر نمبر 9 جو سیکشن ہے اسے پڑھیں تو وہ یہی کہہ رہا ہے کہ جتنے بھی اس کے متعلق ہیں جو نمبر ہیں، سنگولر ہوں گے یا پلورل ہوں گے، وہ جو بھی اس کے مطابق ہوں گے وہ اس میں سارے شامل ہیں۔ اسی طرح جو مین ہے وہ اس کو اس نے بتایا کہ یہ ایک ہیومن بینگ کو یوز کیا جائے گا، کسی بھی ایج کے انسان کو مین کہا جائے گا۔ اور اسی طرح جو اسی میں ہی بتا دیتا ہے کہ جو وومین ہے وہ کسی بھی عورت کی، بچی ہو، بوڑھیا ہو، وہ مین ہی رہے گا۔ پرسن کی بات کریں تو یہاں پہ اس نے وضاحت دے دی ہے کہ جو بھی کوئی پرسن ہے، کمپنی، ایسوسیشن یا باڈی آف پرسن یا ویدر انکارپوریٹڈ اور ناٹ، جو بھی ہو وہ پرسن ہے۔ تو اب پرسن میں پھر وہی میں نے جو لاسٹ ٹائم ابھی آپ کو بتایا تھا شروع میں کہ پرسن جو ہوتا ہے وہ ہیومن بینگ بھی، انسان بھی ہے، وہ کوئی کمپنی، ایسوسیشن بھی ہے۔ تو یہاں پہ اگر کوئی لفظ پرسن کی بات کی جائے گی تو اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ جو ہے یہ تو کمپنی ہے، یہ بندہ نہیں ہے، پرسن نہیں ہے۔ لا میں پرسن سب کو کہا گیا ہے، جو بھی انٹائٹی ہو یا کوئی بھی ہیومن بینگ ہو یا ہیومن ہو یا بچہ، بوڑھا، جو بھی ہے وہ پرسن کیٹیگری میں آتے ہیں۔ لیکن یہ آپ کو بتایا تھا کہ ان کو سزا نہیں ہو سکتی، کمپنیز کو سزائیں نہیں ہوتی، بیسکلی وہ الٹیمیٹلی کسی نہ کسی رائٹ ان کا جو ہے وہ ویو کیا جا رہا ہوتا ہے، یعنی کہ ان کو کنفائن نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ یہ ہم پینل کوڈ پڑھ رہے ہیں۔ پینل کوڈ جو ہے ایک کنفائنمنٹ اور سزاؤں کا ہے، تو اس کانٹیکسٹ میں ہم نے بات کی تھی۔ وہ 12 کی بات کریں، پبلک کی وہ بات کر رہا ہے، تو پبلک میں اس نے سب کو شامل کر لیا کہ تمام کمیونٹی، چاہے وہ کسی بھی کمیونٹی سے ہو، وہ وکیل ہوں، وہ ججز ہوں، وہ ریڑھی بان ہوں، وہ کوئی بھی پھیری والا یا کوئی مذہب کا، کچھ بھی کوئی بھی کمیونٹی ہو، وہ سب پبلک میں آئے گا۔ آگے سیکشن 14 میں چلیں تو جو سرونٹ کا ورڈ ہے، سرونٹ آف دا اسٹیٹ کی بات کی گئی ہے۔ اس کا مطلب وہ تمام آفیسرز ہیں جو اس وقت حاضر سروس ہیں گورنمنٹ آف پاکستان میں اور ملازمت کر رہے ہیں، چاہے وہ فیڈرل کے ہوں یا پروونشل کے ہوں۔ تو آپ نے جب بھی یہ وائس نوٹ سننا ہے تو آپ کے سامنے پی پی سی کھلا ہونا چاہیے، چاہے اردو میں کھول لیں، انگلش میں کھول لیں، تو یہ آپ کے سامنے ہونا چاہیے۔ 15-16 یہ ختم ہو چکے ہوئے ہیں، ان کی بات نہیں کی جا رہی۔ 17 کی بات کریں تو گورنمنٹ کی بات کرتا ہے، تو گورنمنٹ اس نے بتایا کہ یہ ایک
اتھورائزڈ جو بھی گورنمنٹ کا جو پرسن ہے وہ جو ایڈمنسٹریشن اس کو کنٹرول کر رہا ہے وہ گورنمنٹ ہے. جیسے کہ آپ کو پتہ ہے پارلیمنٹ میں 2 بینچز ہوتے ہیں, ایک ٹریجری بینچز ہوتے ہیں یعنی کہ گورنمنٹ اور ایک اپوزیشن ہوتے ہیں. تو جو رول کر رہے ہیں وہ سارے گورنمنٹ ہیں. جج کا جب بات کی جائے گی تو جج کا مطلب ہے کہ جو بھی کوئی جج اپوائنٹ ہوا ہے وہ کسی کا نام جج ہے یا کوئی ویسے کوئی کسی نے محلے میں جج بنایا ہوا ہے کسی کو, تو وہ جج نہیں ہے. جج وہی ہے جس کو اپوائنٹ کیا گیا ہوگا, اس کے لیے جج کا لفظ استعمال ہوگا. اب لفظ مجسٹریٹ ہے تو مجسٹریٹ جو ہوتا ہے یہ بھی جج ہے, لیکن بے شک اس کے نام کے ساتھ جج نہیں لگا ہوا. سیکشن 20 پہ چلتے ہیں تو کورٹ آف جسٹس کی بات کر رہے ہیں. تو کورٹ آف جسٹس جو ہے ہر وہ جج جو باقاعدہ اپوائنٹ ہوا اور ججمنٹ دے سکے, فیصلہ دے سکے, وہ سارے کورٹ آف جسٹس ہیں, کورٹ آف جسٹس کی ڈیفینیشن میں آتے ہیں. یہ اس لیے بتایا گیا کہ بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ محلے کی پنچایتیں, آربیٹریشن اور اس قسم کی جو چیزیں جو دیگر اس طرح کے جو ادارے ہیں یا کوئی سروسز کے جو باقاعدہ طور پہ انٹرنل انکوائری اور وہاں پہ بھی جو جوری وغیرہ ہیں ان کو جج کورٹ آف جسٹس میں نہیں رکھا گیا. نہ ان کو جج کہا جائے گا, نہ ان کو کورٹ آف جسٹس کے سسٹم میں لیا جائے گا, وہ الگ ہیں. آگے سیکشن 21 ہے پبلک سرونٹ. تو یہاں پہ اگر اب سیکشن ہم اوپر ایک پڑھ کے آئے ہیں, میں تھوڑا آپ کو بتاتا چلوں. سرونٹ آف دا اسٹیٹ, سرونٹ آف اسٹیٹ میں باقی آگے اب جو آتے ہیں جو کمیشنڈ کے ذریعے آتے ہیں وہ پبلک سرونٹ کہلاتے ہیں. جو بھی جتنے بھی لوگ کمیشنڈ کے تھرو آئے یا جو اس عہدے پہ فائز ہیں یا اس طرح سے جو ان کے پاس اختیارات ہیں, جیسے آپ کا ڈی سی ہے جو کمشنر ہے, جو یہ سارے ایون کہ ایس ایچ او آئی جی, یہ سارے کون ہیں, یہ پبلک سرونٹ ہیں. اور یہ کمیشن حاصل کیا ہوتا ہے انہوں نے, اور یہ باقاعدہ فیڈرل اور پروونشل گورنمنٹ کے انڈر کام کرتے ہیں. اور ساتھ ہی اس میں بتایا یہ گیا ہے کہ جب بھی کوئی کورٹ آف جسٹس میں کوئی ڈیوٹی پر مامور ہے, آفیسر آف دی کورٹ ہے, تو وہ بھی پبلک سرونٹ جو ہے وہ ڈیفینیشن میں آئے گا. بعض حالات میں ایک وکیل بھی پبلک سرونٹ ہو جاتا ہے جب اس کو, یہ جنرل نالج کے لیے بتا رہا ہوں, کہ جب وہ ایز اے لوکل کمیشن کام کر رہا ہوتا ہے یا کوئی کورٹ اس کو خاص طور پہ کسی چیز کے لیے اپوائنٹ کرتی ہے, تو یہ سارے اس وقت وہ بھی ایز اے پبلک سرونٹ ڈیوٹی پرفارم کرتا ہے. آگے ہے پھر 5 میں وہ یہی بات کرتا ہے کہ جتنے بھی اس کے جیوری مین ہیں یا جو بھی کسی قسم کی کورٹ کو اسسٹنس کر رہے ہیں کورٹ آف جسٹس میں, وہ سارے پبلک سرونٹ کہلائیں گے. پھر اسی طرح پبلک سرونٹ میں وہ آربیٹریٹر اور دیگر جو بندے ہیں جو اس قسم کے معاملات کو دیکھتے ہیں اور کمپیٹنٹ پبلک اتھارٹی پہ وہ کہیں فائز ہیں, تو وہ بھی سارے پبلک سرونٹ میں آتے ہیں. اسی طرح کوئی بھی شخص جو کسی آفس کو ہولڈ کرتا ہے اور اس کے پاس وہ سارے اختیارات ہیں وہاں پر ایز اے انچارج کام کرنے کے سرکاری طور پہ, تو وہ بھی سارے پبلک سرونٹ, جیسا میں نے ابھی بات کی تھی ایس ایچ او وغیرہ, وہ سارے اسی میں آ جاتے ہیں کیونکہ انچارج جو بھی ہیں وہ سارے پبلک سرونٹ میں آتے ہیں. بیسیکلی تو یہ سارے لوگ پبلک کے لیے ہی کام کر رہے ہیں نا, عوامی خدمات کے ہی ادارے ہیں نا یہ. تو آپ نے لفظ اکثر سنا ہوگا, ہم اردو میں بھی لفظ ملازم رکھتے ہیں. ملازم کا مطلب ہی یہ ہے جو ایک پبلک سرونٹ ہے. اسی طرح جناب کوئی بھی افسر کسی بھی گورنمنٹ سے ہو تو وہ جتنی بھی اپنی وہ جو ڈیوٹی پرفارم کرے گا ڈیورنگ اس کے, وہ اس کی ہر طرح سے گورنمنٹ جو ہے اس کو ڈیوٹی کے دوران اس کے جتنے بھی سیفٹی کے اور اس کی ہیلتھ کے پروٹوکولز ہیں ان کو بھی دیکھے گی. تو اسی طرح اس کی بھی ڈیوٹی ہے کہ ان تمام پروٹوکولز کو فالو کرے گا. اسی طرح آگے چلتے ہیں جناب سیکشن 22 پہ موویبل پراپرٹی کی بات کر رہا ہے. تو موویبل پراپرٹی وہ ہے جو زمین کے ساتھ اٹیچڈ نہیں ہے, جس میں لینڈ شامل نہیں ہے, یہ بھی پراپرٹی اس کے ساتھ اٹیچ ہے. اور اسی طرح اور بھی بہت ساری چیزیں جو زمین کے ساتھ اٹیچ ہوتی ہیں, جن میں درخت ہیں, زمین ہے, لینڈ ہے, بلڈنگ ہے, یہ سارے کیا ہیں, یہ آپ کی ایموویبل پراپرٹی, اور ان کے علاوہ جتنے بھی ہیں وہ موویبل ہیں. موو کا مطلب حرکت کرنا, جو حرکت کر سکتا. اب گھر حرکت تو نہیں نہ کرتا, نہ زمین حرکت کر سکتی ہے, اسی طرح نہ درخت حرکت کر سکتا ہے. ہاں جب درخت کو کاٹ دیا جائے گا تو وہ موویبل ہو جائے گا, اس سے پہلے وہ اموویبل ہے, یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. تو اسی طرح رانگ فل گین کی بات کر رہے ہیں. تو رانگ فل گین کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایسی چیز آپ نے حاصل کی ہے جس کے آپ لیگلی انٹائٹلڈ نہیں ہیں.
جیسے کسی نے کوئی چوری کا مال خرید لیا یا لے لیا یا اس طرح سے لے لیا جو آپ کا ٹائٹل نہیں بن سکتا، جس کی جو پہلا جو اس کا جہاں سے وہ نکل رہی ہے وہ یعنی کہیں نہ کہیں سے وہ چوری ہوئی یا وہ کسی غلط طریقے سے وہ چیز حاصل کی گئی۔ اسی طرح رانگ فل لاس کی بات کرتے ہیں تو رانگ فل لاس وہ ہے جو ان لافل مین میں آتا ہے، ایسی پراپرٹی جو کسی پرسن نے لوز کی ہوئی ہے اللیگل، جو لیگل اس کا ٹائٹل تھا، تو لیگل انٹائٹلڈ تھی اس میں۔ اور اسی طرح گیننگ رانگ فل ہے کہ جب کوئی آپ کو چیز گین کرتے ہیں رانگ فلی، اور پھر لوزنگ رانگ فلی ہے وہ بھی اس میں بتا دیا گیا ہے کہ جب پہلے جیسے ہم نے رانگ فل گین کیا تھا تو یہ گیننگ رانگ فل وہ ہو گیا۔ لوزنگ رانگ فلی یہی ہے کہ جب کوئی پرسن جو ہے وہ کوئی چیز کو رانگ فل طریقے سے جو ہے وہ اپنے سے گنوا دیتا ہے، ان سے ختم ہو جاتی ہے اسے پراپرٹی۔ جیسے کوئی شخص جوا کھیلے، وہ پیسے ہار گیا تو اب وہ لا اس کو نہیں لے کے دے گا کیونکہ اس نے وہ لوزنگ بھی رانگ فلی کی ہے، پراپرٹی تو اس نے لوز کی ہے۔ اسی طرح اگر ہم سیکشن 25 کی بات کرتے ہیں تو یہ ڈس آنیسٹی کی بات کرتا ہے۔ ڈس آنیسٹی ہوتا ہے بددیانتی۔ تو جب کوئی چیز بددیانتی سے کوئی اس میں عنصر پایا جاتا ہے تو وہ ڈس آنیسٹی میں آتا ہے۔ کوئی بھی ایسی چیز بندہ جو ہے وہ حاصل کر لیتا ہے، جیسے ڈس آنیسٹی میں آپ کا یہی ہے کہ کوئی کسی، یہ آگے بہت ساری مثالیں آئیں گی آپ کی، چیک ڈس آنیسٹی سے جاری کرنا، بدنیتی سے چیک جاری کر دینا، اس طرح کی۔ آگے فراڈنٹلی، فراڈ ہوتا ہے کہ کوئی شخص کسی چیز کو کسی کو دیتا ہے یہ سوچتے ہوئے کہ وہ جو شخص اس کو وصول کر رہا ہے یعنی کہ جو اس کو فائدے کو لے رہا ہے وہ تو جانتا ہے کہ اس کے اندر کوئی نقص ہے، جبکہ جو دوسرا ہے ایک بندہ سفر کرے گا وہ ایک فراڈ کیٹیگری میں ہے۔ جیسے کہ ایک ایپل کا جعلی فون ہے، چائنا کا کاپی فون ہے، تو اب بیچنے والا تو یہ سمجھ رہا ہے کہ وہ تو جانتا ہے کہ یہ 2 نمبر کاپی فون ہے، لیکن وہ جس کو بیچ رہا ہے خریدنے والا یہ سمجھتا ہے کہ یہ اوریجنل ہے۔ تو اس طرح سے یہ ایک فراڈ ہے۔ تو یہ تھوڑا تھوڑا فرق ہے، آگے ہم نے یہ سارا بڑی ڈیٹیل سے پڑھنا ہے کہ فراڈ کیا ہوتا ہے اور مس ریپرزنٹیشن کیا ہوتی ہے۔ لاء میں یہ بڑی چیزیں افیکٹ کرتی ہیں اور اس سے بڑا کیس کا پورا سینیریو چینج ہو جاتا ہے۔ تو فراڈ کے بعد آگے ہے ریزن ٹو بلیو، سیکشن 26 ہے۔ جب کوئی شخص جو ہے وہ کسی چیز کو بلیو کرتا ہے کہ اس کے لیے ایک سفیشینٹ قسم کا جو ہے اس کو ایک وجہ مل جاتی ہے کہ بس وہ اس پہ بلیو کرے، تو یہ ریزن ٹو بلیو کافی ہے۔ اسی طرح 27 کی بات کرتے ہیں تو یہ کہہ رہا ہے پراپرٹی ان پوزیشن آف وائف، کلرک اور سرونٹ۔ اب جو پراپرٹی کوئی کسی کے وائف کی پوزیشن میں ہے یا ملازم کی ہے تو وہ پرسن جو ہے جو اس کا پوزیشن رکھتا ہے اس کو اس میں بیان کیا گیا کہ کوئی بھی شخص جو کسی نے عارضی طور پہ ملازم رکھا تھا تو وہ اگر کلرک بھی ہو سکتا ہے، وہ ملازم ہو سکتا ہے، تو وہ اس میں پراپرٹی ان پوزیشن آف وائف اور کلرک سرونٹ میں آئے گا، اور اس کے اوپر کسی بھی قسم کی کوئی لیگل، یہ اس لیے پڑھایا جا رہا ہے کہ اس کے اوپر لیگل کاروائیاں نہیں ہو سکتی، جیسے کہ خود ہی کوئی بیوی کو کوئی چیز دے کے تو کہ یہ اس نے میری چیز چرا لی یا لے لی، تو بھئی اس کے پوزیشن میں تھی، اس نے یوز کی ہے، چوری تو نہیں کی۔ اسی طرح ملازم ڈرائیور رکھا ہوا ہے، وہ گاڑی لے کے گیا ہے، تو وہ گاڑی لے کے جب جاتا ہے تو وہ چوری کیٹیگری میں نہیں اس کو لا گنتا، اس کو لا گنتا ہے امانت میں خیانت۔ ٹھیک ہے، یہ اس لیے ذرا یہ بتایا۔ اس طرح سیکشن 28 کی بات کریں، کاؤنٹر فیٹ۔ کاؤنٹر فیٹ ہوتا ہے تلبیس، جعل سازی کسی چیز کی، اس جیسی چیز بنا لینا۔ ٹھیک ہے، تو جیسے کہ ایک اصل رقم ہے تو اس کی کاپی کر لینا کہ وہ اصل لگے، اور اس کے لیے ضروری بھی ہے کہ وہ اس جیسی لگے بھی، تو یہ کیا ہے، یہ کاؤنٹر فیٹ ہے۔ اس طرح ڈاکومنٹ کا لفظ یہاں پہ آیا ہے۔ ڈاکومنٹ کا مطلب جو بتایا گیا ہے قانون شہادت والا ہی ملتا جلتا ہے کہ اس میں کوئی مارک ہو سکتا ہے، فگر ہو سکتا ہے، کوئی لیٹر ہو سکتا ہے، ہر وہ چیز جو ایک ریکارڈ میں آ سکتی ہے وہ ایویڈنس کے لیے ایک سفیشینٹ میٹر ہو، وہ ڈاکومنٹ کیٹیگری میں چلے جاتی ہے۔ جیسے کوئی مہر لگی ہے تو وہ بھی ڈاکومنٹ بن گیا، کسی نے کوئی اس قسم کی کوئی کاغذ تیار کیا وہ بھی ڈاکومنٹ بن گیا، سیل، ٹکٹ، ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں ڈاکومنٹ کیٹیگری میں چلے جاتی ہیں۔
جیسے اس نے کچھ السٹریشنز دی ہوئی ہیں کہ جو کانٹریکٹ لکھا جاتا ہے وہ بھی ڈاکومنٹ ہے، چیک جو بینکر کو دیا جاتا ہے وہ بھی چیک بھی ایک ڈاکومنٹ ہے، پاور آف اٹارنی کی بات کر رہا ہے وہ بھی ایک ڈاکومنٹ، آپ کا وکالت نامہ ایک ڈاکومنٹ ہے، کوئی میپ پلان اس قسم کی یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ساری ڈاکومنٹ کہلاتی ہیں، جو بھی ریٹن رائٹنگ کنٹینٹ کوئی آئٹم بن گئی ہیں، کوئی ایسی چیزیں بن گئی، یہ سارے کیا ہوں گے، ڈاکومنٹ ہوں گے۔ اور اسی طرح کوئی اگر اس میں قانون شہادت میں بھی ہم آگے جا کے بھی پڑھیں گے کہ کب کوئی چیز ڈاکومنٹ کا درجہ اختیار کر جاتی ہے، ابھی یہاں تک چلتے ہیں۔ آگے ہے 30 ہے ویلیویبل سیکیورٹی۔ یہ بڑا آپ کو آگے لاء میں آنا ہے، کام آنا ہے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ویلیویبل سیکیورٹی کیا ہے۔ یار یہ اس لیے یہ سارا پڑھ رہے ہیں کہ ہم اگر یہ پڑھیں گے تو آگے یہ لفظ جب آئیں گے تو ہم اس لفظ کے پیچھے اس کی جو ریئل میننگ ہے ہم ان کو بھی انڈرسٹینڈ کر لیں گے، اس لیے یہ ایکسپلینیشنز پڑھنا بہت ضروری ہے، ورنہ آگے بہت ساری آپ کو قباحتیں پرابلم آئیں گی۔ تو ویلیویبل سیکیورٹی کی بات کر رہے تھے، وہ کسی ایسے ڈاکومنٹ کو بات کر رہا ہے جو کسی لیگل رائٹ جیسے کریٹ ہو جاتا ہو، جیسے کسی کو ٹرانسفر کیا جا سکتا ہو، اور اسی طرح وہ کوئی ریسٹرکٹڈ ہو، اور اسی طرح کسی پرسن کے نالج میں ہو، اور اسی طرح اس کی السٹریشن وہ بتا رہا ہے۔ بل آف ایکسچینج کی مثال دیتا ہے کہ اگر بل آف ایکسچینج ہوتا ہے، اگر اس کے اوپر کوئی لکھ دیتا ہے کسی کے نام کو، تو وہ جب اس کو دے دی گئی تو یہ اس کی ایک ویلیویبل سیکیورٹی بن گئی ہے۔ تو اسی طرح 31 جو ہے اب ول کی بات کر رہا ہے۔ ول کا مطلب ہوتا ہے ٹیسٹیمنٹری ڈاکومنٹ، جو آپ کی ایک ٹیسٹیمنٹری کیٹیگری میں جو ڈاکومنٹ ہے وہ سارے اس کی ول کیٹیگری میں جائیں گے۔ 32 کی بات کر رہا ہے ورڈز ریفرنگ ٹو ایکٹس انکلوڈنگ انلیگل اومیشن۔ اچھا یہاں پہ اومیشن اور کمیشن یہ دو لفظ آپ کے کرمنل لاء میں بڑے دائیں بائیں پھرتے رہیں گے، اس کے لیے بھی آپ کو بتا دیں